بل کذبوا بالساعہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس گھڑی کو جھٹلایا۔ کون سی گھڑی؟ وہ قیامت جو آنے والی ہے یہاں، وہ جو انقلاب یہاں آنے والا ہے، یہ اس کو نہیں مان رہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، یا تو ساتھ کہتے ہیں ان بڑے انقلابات کو جس کی طرف وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پھر نظر آ جائے گا، اور پھر وہ محسوس طریقے سے جسے فیل کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے کہ یہ آ گیا، وہ ہے، اسے کہتے ہیں اصل میں الساعۃ۔ تو یہ لوگ وہ جو آگے آنے والا ہے، وہ گھڑی جو آنے والی ہے، وہ مومنٹ، وہ انقلاب جو آنے والا ہے، یہ اسے جھٹلاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، ہم نے دیکھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی، یہی اسی دنیا کے اندر دیکھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ آگ ذلت کے عذاب کی ہے۔ یہ آگ وہ لوگ جو ویل ٹو ڈو ہیں، اچھے پیسے والے ہیں، کسی جو غریب مزدور ہے، اس غریب مزدور کو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ غلامی آپ کی کر رہا تھا یا پھر بات کو کسی اور کی کرنے لگے گا۔ وہ جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کا ایک مہینہ نہیں گزرتا اگر دولت چھین لی جائے تو وہ نہیں گزار سکتے۔ وہ جن کی پیشانی کے اوپر، جن کی ذرا سا بھی کوئی جبین کے اوپر شکن جو ہے وہ نہیں آتی، اگر آتی ہے تو اس بات سے کہ ذرا سی کوئی بات ناگوار مردی کے خلاف ہوئی اور فوراً پیشانی کے اوپر شکن آ گئی، وہاں جب ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا نہیں ہے کچھ، اب تمہارے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے اب، تو یہ ذلت کا عذاب ان کے لیے ہوگا اصل تو، جو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے اس ساعت کو جھٹلایا، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ تو وہ آگ جو اندر چل رہی ہوگی، جسم کے اندر چل رہی ہوگی، وہ بھڑک رہی ہوگی، دل کو جلا رہی ہوگی، دماغ کو جلا رہی ہوگی، وہ آگ ان کے لیے تیار ہے، یہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ قرآن نے دیکھیے 7 لفظ استعمال کیا ہے، مثال میں لائے ہوں سورہ محمد کے اندر۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، یہ ساعت کو جھٹلایا انہوں نے، یہ دیکھتے نہیں کیا اب وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ اس ساعت کا اب انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک آ جائے ان کے اوپر؟ ساعت کے ہے ہی وہ جو اچانک آ جاتی ہے، وقت بڑھ رہا ہے اس کی طرف، اب واقعہ پیش آ گیا۔ فقط جا اشراطها، علامات تو آ گئی، سائنس تو آ گئی اس کی، ان نشانیوں کو دیکھ کر نہیں سمجھ رہے کہ وہ آنے والی ہے وہ ساعت۔ فقط جا اشراطها، اب اس کے بھی ایک معنی تو قیامت ہے کہ یہ جب اچانک قیامت آ جائے گی تب چونکیں گے، قیامت کی نشانیاں تو آ گئیں۔ اشراط الساعہ کہتے ہیں، حدیثوں کی کتابوں کے اندر چیپٹر ہوتے ہیں اشراط الساعہ کے نام سے، باب اشراط الساعہ، یعنی علامتیں قیامت کی، علامات جو حدیث کی کتابوں میں قیامت کی علامات یا سائنس بیان ہوئی ہیں، وہ سب ابھی سامنے نہیں آئی ہیں، ان میں سے بہت سی آ رہی ہیں، آتی جا رہی ہیں، ابھی سب نہیں آئی ہیں جو حدیث کی کتابوں میں بیان جتنی ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ جو قرآن کہہ رہا ہے فقط جا اشراطها، اس کی علامتیں تو آ گئی سامنے، تو اصل میں سب تو آئی ہی نہیں ہے ابھی، چلیے پارٹ کو کہا، لیکن اصلاً تو پھر اس قیامت کو کہا تھا، تو پھر ان علامتوں کے خالی ایک جز کو کہا تھا۔ یہ جو اب تمہارے سامنے جو گھڑی آنے والی ہے، اس کی تمام سائنس آ گئیں، اس کی ساری علامتیں سامنے آ گئیں، اس سے نہیں چونکتے، علامات آئی ہیں، پھر وہ نظر آ جائے گی۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب پکڑ لے گی، جب تمہارے سر کے اوپر آ جائے گی، تب مانو گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ماننے کا تو مطلب یہی ہے کہ جب تم نے یقین کر لیا تو پھر تمہاری زندگی کا جو روٹین ہے، تمہاری جو پروگرام ہے، وہ پھر اس طرف چل پڑیں کہ پھر اس جہنم سے یا اس ساعت سے یا اس عذاب سے بچ سکے۔ تمہاری زندگی اس طرف چل پڑنی چاہیے کہ ہم اس سے کیسے بچیں گے۔ نہیں ماننے کا مطلب یہ کہ اس کی پرواہ نہیں ہے اور چلے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس قیامت کا بھی، بڑی قیامت آئے گی، سب سارے مسلمان کہتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں، تو پھر کدھر جا رہے ہیں؟ اعمال کدھر جا رہے ہیں؟ اگر یقین ہوتا تو پھر اس طرف جاتے کہ جہاں جو جہنم سے بچنے کا اور جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ ایسے ہی ہے کہ وہ گھڑی جو آنے والی ہے، وہ انقلاب جو آنے والا ہے، وہ سزا جو آنے والی ہے، وہ جو عذاب آنے والا ہے، ذلت کا عذاب آنے والا ہے، نہیں مانتے، علامتیں دیکھ رہے ہو اس کے بعد نہیں مانتے، اور وہ سائنس بڑھتی جا رہی ہے روز، وہ علامات روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پھر نہیں مانتے۔ تب کیا فائدہ ہوگا جب ساری سائنس آ جائیں گی سامنے اور سامنے نظر آنے لگے گی، اس وقت مانا تو کیا مانا؟ اس لیے کہ اس سے بچنے کا راستہ تو پہلے تھا، بڑھ چکے ادھر،
اب بیک ٹریک، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا. تو 7 یہاں پہ قرآن نے استعمال کیا، پھر بتایا کہ اس کی وہ 7 کی سب علامات تو سب آ چکی ہیں، اس کی سائنس آ چکی ہیں. اذا راتم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. ابھی دور ہی ہوں گے، ابھی قریب نہیں پہنچے ہوں گے، فاصلہ ہوگا ابھی 4-5 سال باقی ہوں گے، نظر آ جائے گا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. پھر کچھ کر نہیں سکیں گے، پھر اس کی تباہیاں نظر آنے لگیں گے، اس کی تباہیوں کو پھر یقین کریں گے، پھر اسے حقیقت سمجھیں گے، دور سے سمجھیں گے. وہ غصے اور جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے. ابھی سائنس نظر نہیں آ رہی کیا؟ ابھی جس وقت 1990 ادھر 2014 کے اندر جب گورنمنٹ بدلی تو ہمارے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ ہم 1200 سال کی غلامی کی یادیں ابھی ہمارے دل میں ہیں، ابھی ذہنوں سے نہیں نکال سکے 1200 سال کی غلامی کو. تو یہ پہلے دن کہا پارلیمنٹ کے اندر، کہا انہوں نے 1200 سال کی غلامی کی بات، کہ ہماری نفسیات 1200 سال کی غلامی سے ابھی پیچھا نہیں چھڑا پائی ہیں. اور پھر ان کے انتہائی اہم لوگوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا جگہ جگہ، واضح طور پر، جو آپ نہیں سن رہے، آپ انہیں نہیں سنتے، انہیں نہیں پڑھتے ان چیزوں کو، یا سنتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. صاف لفظوں میں جو اہم ترین لوگ ہیں وہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ یہ ہندو راشٹر آ جائے گا 2021 تک، اور مسلمانوں اور عیسائیوں کو ہم ختم کر دیں گے. ختم کر دیں گے مطلب جان سے نہیں مار دیں گے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. علامات آ گئیں، وہ چاہے نہیں کر سکے 2021 تک، لیکن یہ علامتیں نظر نہیں آ رہی تمہیں، اسے دیکھ نہیں رہے. تم تو اسے بھی نہیں دیکھ رہے کہ روزانہ جگہ جگہ، اکثر جگہ جگہ فجر کے بعد جلسے ہوتے، کوہرے کے وقت میں، فجر کے فوراً بعد، جس وقت سب سو رہے ہوتے یا نکل رہے ہوتے تو راستہ نظر نہیں آتا، اس وقت پورے ہندوستان میں چل رہے ہیں. اور وہ بھیڑ موجود ہوتی، کوئی اعلان نہیں ہوا، ان کو پرسنل انفارمیشن دی جاتی ہے. یہاں آپ کے شہر کے اندر آپ کو نہیں معلوم کیسا ہو رہا ہے، اور پھر لوگ آتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں ہندو راشٹر آنے والا ہے. دنیا میں ایک ہی نیپال تھا، وہ ختم ہو گیا، ایک ہی تو تھا، اب کچھ نہیں ہے، اب تو صرف یہی ایک ہے جو امید ہے، اور یہ ہندو راشٹر بننے جا رہا ہے. تمہیں علامات نظر نہیں آ رہی، یہ دیکھنا نہیں چاہتے یا یاد نہیں رکھنا چاہتے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو پھر جب تم کچھ فاصلہ ہی ہوگا، ابھی وہاں پہنچے نہیں ہوگے، ابھی تو ہیں 9 ساڑھے 9 سال 10 سال، جب اور آگے پہنچ جاؤ گے ابھی 5 سال کی دوری پر ہوگے، لیکن پھر اپنا ٹریک بدلنے کا پھر کوئی موقع نہیں ہوگا کہ اپنا رخ بدل لو، اپنی ڈائریکشن بدل لو، کرنا کیا تھا اس سے بچنے کے لیے، پھر اس وقت موقع نہیں ہوگا تمہارے پاس. وہ امریکہ میں ٹرمپ الیکشن جیت گئے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ خالی ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہاں کی سزا زیادہ سخت ہوگی دوسری جگہوں سے، اس لیے زیادہ ہوگی کہ یہاں کا انعام زیادہ بڑا تھا اگر تم عمل کرتے تو. وہاں سزا بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر سزا جو اس وقت موجود ہے، اب بھی چل رہی ہے سزا، وہ پھر آگے عذاب کی طرف بڑھ رہی ہے. پوری دنیا کے اندر وہ غلامی کا دور آ رہا ہے. انہوں نے اپنے الیکشن کے بیچ میں کہا تھا کہ مسلمانوں کی انٹری بند کر دیں گے یہاں. اس کے بعد پھر الیکشن جیتنے کے بعد کہا، وہ تو کیمپین کے دوران کہا تھا، الیکشن جیتنے کے بعد ایک دفعہ بیک ٹریک کیا تھا اس اسٹیٹمنٹ سے، ابھی پرسوں کی بات ہے، پھر دوبارہ کہا، اعلان کیا انہوں نے پوچھا ان سے رپورٹرز نے کہ وہ جو آپ نے کہا تھا، تو انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ یو نو مائی پلانس، تمہیں معلوم ہے، اور آئی واز 100% کریکٹ واٹ آئی ہیو سیڈ ارلیئر اینڈ یو نو مائی پلانس، آپ کو معلوم ہے میرے سب منصوبے پتہ ہیں، سوال کیا کر رہے ہیں. تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ اسی بات کو واضح طور پر جب وہ جیتے تو پھر اسرائیل کے اندر خوشیاں منائی، صرف منائی نہیں گئی بلکہ ان کے سارے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز تھے، ان کے بہت سے منسٹرز نے، ان کی اپوزیشن کے اندر جتنے لوگ تھے، ان سب نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے تقریریں کی کہ اب تل اویو کو چھوڑ کر یروشلم کو اپنا کیپٹل بنانا ہے، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا، اب ٹرمپ الیکشن جیت گیا، اب ہماری اوپن سپورٹ ہوگی. اس سے پہلے کے لوگ ہمیں بیچ میں روکتے رہے تھے. تل اویو کیپٹل ہے نا، یروشلم وہ جو 1960 جہاں بیت المقدس ہے، وہ جو 1967 کے اندر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا. اور ابھی کچھ حصے اور ہیں جو ان کے پلان کے اندر ہیں کہ یہ ہمیں اور لینے ہیں، جو ہماری اسرائیلی اسٹیٹ تھے ان کا، اب ہمیں وہ بھی ملنے آسان ہو جائیں گے. اب ہماری یہ دنیا کی اب بھی بس آ رہے تھے وہاں پہ، ان علاقوں پہ جو قبضہ کیا تھا انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے، یونائٹڈ نیشنز کے اگینسٹ ریزولوشن دے چکی ہے جن علاقوں، وہاں اب بھی اپنی بستیاں بسا رہے ہیں. وہ منع کیا تھا انہوں نے کہ یہ نہیں بسائی جائیں گی،
اب بھی بسا رہے ہیں، اس وقت بھی بسا رہے ہیں، لیکن اوپر سے روک بھی آ رہی ہے، تو اس لیے اتنا فریلی نہیں ہے. پولیٹیکل پل بھی آ رہا ہے، اور اس پولیٹیکل پل کے اندر یو ایس اے شامل ہوا، امریکہ، اور امریکہ نے 2 اسٹیٹ سولوشن دیا کہ ایک فلسطین اسٹیٹ بھی بنا دیجئے. وہ حالانکہ وہ فلسطین اسٹیٹ جو کچھ بنائی وہ چاروں طرف سے گھری بھی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے جس کے اندر غزہ، جس کے اندر بے پناہ مظالم جو ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے ان کے درمیان کے اندر، وہ فلسطین اسٹیٹ ہے. فلسطین اسٹیٹ، فلسطین کی ایک وہ بھی بنا دی 2 اسٹیٹ سولوشن، اور اس کے لیے بات چل رہی، کچھ بڑھ رہی تھی آگے. بڑھ کیا رہی تھی؟ اسے بس ایک نام لے لیا کہ انہیں بھی خوش کرنے کا، انہیں بھی کرنے کا، لیکن اسٹیٹس کو رکھے ہوئے تھے. اب صاف وعدے لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ٹرمپ نے تو وعدہ کیا تھا، اب ہم یروشلم کو اپنا وہ بنائیں گے، اب ہم ان علاقوں کو بھی لیں گے. اب یہ انہوں نے اس عزم کو بھی ظاہر کر دیا کہ ابھی اور ہم حملے کر کے دوسرے علاقے لینے ہیں ابھی ہمیں. یہ تو الگ، اس کے واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہاں ہم بستیاں. تو یہ صاحب وہاں کے منسٹرز نے اس بات کو خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم یہ کر سکیں گے، اس لیے کہ اب ٹرمپ آ گئے. تو سزا تو سب کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، یہ صرف اسرائیل کے علاقے کی بات نہیں. تو جس شخص، جہاں پر جو شخص اپنی کیمپین کے دوران یہ بات کہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہیں ناسور زمین کے، ہندو تو ہمارے بھائی ہیں، ہندو ہمارے ساتھی ہیں، اور عیسائی تو ہیں ہی اپنے. ان کا کہ یہ تو ابھی کہیں ٹیررسٹ نے کچھ کیا، جو کچھ بھی ابھی چند پچھلے 3 دنوں میں، تو ان کا بیان یہ آیا کہ یہ نہیں آیا کہ یہ حملے انسانیت کے اوپر ہیں. یہ بات کو کہا، پھر بات کو پھر یہ کہا جب توجہ دلائی گئی تو اگلے دن کہا. پہلے ہی دن جو کچھ انہوں نے اعلان کیا وہ یہ کہا کہ یہ حملے عیسائیت کے اوپر ہیں، مسلمانوں کے عیسائیت کے اوپر تھی. کروسیڈز کو، صلیبی جنگوں کو واپس لا رہے ہیں، یہ مسلمان عیسائیوں سے دنیا کے اندر جنگ کر رہے ہیں. بات اس کے اندر یہ نہیں تھی کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، اور یہ ٹیررسٹ جو ہیں انسانیت پر حملے کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں جو عیسائیت سے لڑ رہے ہیں. تو یہ عزم کا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ عیسائیت کو اب مسلمانوں سے لڑنا ہے، جواب دینا ہے. اس کا اثر ابھی نہیں جانتے، اور علامتیں دیکھ لیں، ابھی نہیں جانتے کہ آگے کیا پڑنے والا ہے، اور آگے کی دنیا کے اوپر آگے جو دور آ رہا ہے تو پھر نظر آ جائے گا کچھ سالوں کے بعد. ابھی دور ہی ہوں گے، لیکن پھر وہاں سے غیظ و غضب کی ان کی آوازیں سنیں گے، جب چاروں طرف سے اوپن آوازیں آ رہی ہوں گی. ابھی تو آپ نے کچھ اسٹیٹمنٹس تھے جو نہیں دیکھے، جب ہر طرف سے یہ آ رہی ہوگی، ڈانٹ رہے ہوں گے اور ڈپٹ رہے ہوں گے، خاموش، یہ ہندو اسٹیٹ آنے والی ہے. ابھی آئی نہیں ہوگی، لیکن آپ کچھ بول نہیں سکیں گے، خاموش رہیں گے. تو بڑا آسان ہے نا، کسی کے گھر کے اندر سے بھی کچھ بھی برآمد کر دینا اور اس کو اندر ڈال دینا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کسی کو بھی یہ آپ کو بھی دور نظر نہیں آ رہا کہ کسی نے، اگر آپ نے کسی پالیسی کو پسند نہیں کیا اور زبان سے کسی نے کچھ نکالا تو ان کا دیش دروہی، یہ ملک کا باغی ہے. یہ تو حالات ابھی ہیں، ابھی تو صرف کہا جا رہا ہے، اور اب بھی پکڑ کے بند کیا گیا مخالفت کرنے والوں کو دیش دروہ کے اندر، مسلمانوں کو نہیں، ہندوؤں کو بھی، جس نے ذرا سے بھی مخالفت کی. اب وہ دور آگے آ رہا ہے، ابھی علامتیں آ گئی، آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہا. جب آپ تھوڑا اور آگے پہنچ جائیں گے تب واپسی کا راستہ نہیں بچے گا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب اس کی تنگی میں ڈال دیے جائیں گے، مقرنین، تب غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے. دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تب کہیں گے اس سے تو موت اچھی تھی، اس زندگی سے. اور اس وقت حالات حاضرہ، حالات کو زبان دی جائے گی، حالات پکار پکار کر کہیں گے اس دور کے کہ اب تم ایک موت کی بات کرتے ہو، چاروں طرف موتیں ہی موتیں ہیں، یہ تباہیوں کے سامان تم نے خود بلائے تھے، اب آواز دو ان ساری تباہیوں کو، یہ تباہیاں سب تمہارے سامنے ہیں. اب جب وہ آ جائے گی، جب وہ قیامت آ جائے گی، تو پھر حالات پکار پکار کر کہیں گے آج ایک موت کو نہیں، آج بہت سی موتوں کو پکارو. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، کہیں گے اس زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے، لیکن موت نہیں آئے گی، اور سسک سسک کے زندگی گزاریں گے. قل، اب ان سے کہو، اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یہ انجام بہتر ہے جو ابھی بتایا گیا تھا، یا وہ جنت جو تمہارا ٹھکانہ ہوگا. جنت بھی ایک جنت وہ ہے جو جنات، جنتیں جو بعد کو آئیں گی، اور جنت وہ جو یہاں پر اگر یہ قوم تبدیل ہو جاتی ہے، اگر اس سے پہلے، ان مظالم کے شروع ہونے سے پہلے، وہ جو ایک انقلاب وہ ہے، یا ایک انقلاب یہ ہوگا کہ قوم ہی بدل جائے گی، تو پھر جنت ہی جنت ہوگی زندگی، جس کے اندر رہیں گے، جس کا ان انجام سے متقی، تقوی،
تقوی یعنی بچنا، اس انجام سے بچنے والوں سے جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، ان لوگوں کے لیے جو جنت آئے گی وہ پسند ہے یا یہ انجام پسند ہے؟ کانت لہم جزاء و مصیرہ، وہ ان کی جزا ہوگی، خیرات میں، بخشش میں نہیں، وہ ان کے عمل کی وجہ سے ملے گی، جو کچھ انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں یہ رزلٹ ملے گا انہیں۔ وہ یہ نہیں کہ تسبیحیں پڑھتے تھے یا اللہ اللہ کرتے تھے تو اللہ نے کہا انہیں تو دو۔ کانت لہم جزاء، یہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا بدلہ مل رہا ہوگا، وہ مصیرہ، اور پھر وہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے۔ لہم فیہا یشاؤون، جو چاہیں گے وہاں ان کو میسر ہوگا، چھینا نہیں جائے گا، یہ تو جو چاہیں گے وہاں انہیں میسر ہوگا۔ خالدین، وہ وہاں پر رہیں گے، کان علی ربک وعدا مسئولا، اور تمہارے رب کا یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اس سے مانگ لو، اور مانگا کیسے جائے گا؟ اللہ کا وعدہ یک طرفہ نہیں ہے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو، میں تم سے جو وعدہ کر رہا ہوں پھر وہ بھی پورا ہوگا، یہ دونوں مشروط ہے ساتھ میں۔ تم نے جو عہد کیا بندگی کا، تم نے جو عہد کیا اس بات کا کہ تم امت محمدی کے ممبر ہو، فرد ہو، اور تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ امت کا کام تو دنیا کے انسانوں کے لیے نکلنا تھا، تم نے جو عہد کیے ہیں کہ سبمٹ، ہماری اپنی تمنائیں، پرسنل خواہشات اللہ کی مرضی کے تابع ہوں گی، تم نے جو عہد کیا تھا تم اسے پورا کرو تو میرا عہد پورا ہوگا۔ یہ دونوں جو ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ ہے، یک طرفہ نہیں اللہ کا کوئی وعدہ۔ ہاں، یہ وعدہ تو ایسا ہے جو اللہ سے مانگو، سوال کرو، تو سوال کرنا ہی اسی شکل میں ہوا کہ اللہ ہم اس وعدے کو پورا کرتے جو ہم نے کیا۔ ہم نے جب کہا کہ ہم مسلم ہیں تو وہ وعدہ ہو گیا، ورنہ جھوٹ تھا، تو وہ اگر اپنے وعدے سے ہم مکر رہے تو نہیں ہوگا۔ یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو مانگو اللہ سے، جہاں جو چاہیں گے کریں گے، جو خیریت ہی خیریت ہوگی، جو چاہو گے ملے گا، سکون ہوگا، جنت ہوگی، یہاں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی۔